کیا یہ پاکستان آپ کو مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا جناب اسپیکر، یہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ لیڈر باہر آ جائے۔ جی لیڈر کسی کے صدر بننے سے باہر نہیں آیا، لیڈر انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنے سے باہر نہیں آیا، ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو وہ باہر نہیں آیا، افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا پروکسی وار کے ذریعے، دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کیے، وہ باہر نہیں آیا۔ وہ باہر اسی وقت آئے گا جب عدالتیں اس کو چھوڑیں گی۔ اگر عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی وہ واپس نہیں۔ ابھی فاتحہ آپ نے پڑھی تھی، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اس اسمبلی کے، تو اگر یہی زیادہ شوق آپ کو رہا تو آپ کو قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی، تو اس وقت سے بچیں کہ آپ کو قبل از وقت فاتحہ نہ پڑھنی پڑے۔ میں نے کہا ہی نہیں، آپ کے دم پہ پاؤں آیا تو آپ چین 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 شروع کر دیا آپ نے۔ میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے۔ میں بات جناب اسپیکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ہم الفاظ ایکسپنج کرتے وہ والی زمین والی، اچھا بس، اچھا جناب اسپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں چھوٹی گزارش، ابھی کچھ بھی نہیں کہا، وائنڈ اپ کریں، اور میرا موڈ بھی نہیں ہے، میری بات میں نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کے گھر میں جو چوری کی تھی نا، اس کا ساروں کو بتا دوں، پھر بہت بڑی بات پہ چلا جاؤں گا، وہ پھر جب نکال کے لے کے گیا تھا چھوٹے سوال۔ چیئر کو ایڈریس کریں بادشاہ، میں رات میں جاؤ گے تو میں موڈ ہی نہیں ہے، تھوڑی سی میچورٹی میں لائیں یار، بڑے ہو گئے ہیں یہ کوئی آپ کیا وہ کیڑا آئین یار؟ تمہیں آئین کی اچھا آرٹیکل 43 کیا ہے بتاؤ ادھر کیا بحث کر رہے ہیں باتیں یار؟ بھائی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ چیئر کو ایڈریس ہو، خواہ کشمیری ہو خواہ سرائکی ہو، جو پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان پہ یقین رکھتا ہے، پہلے پاکستان کی بات کرتا ہے، تو ہمارے سر ماتھے آنکھوں پر ہمارے ماتھے کا جھومر، لیکن خدا کی قسم جو رات کے اندھیرے میں بھی خواب میں بھی پاکستان کا بدخواہ ہوگا، اسے نہ پاکستانی مانیں گے، نہ پاکستان میں رہنے دیں گے، اور نہ ہی اس کا پاکستان میں وجود کو ہم قبول کریں گے۔ یہ میں اب آپ کو کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ اور جو پاکستان کے اندر ان دشمنوں کے پروکسی وار کا حصہ ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے جناب اسپیکر، ہماری آپس کے اختلافات اپنی جگہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ہم نے اسی ایوان کے اندر 10 سال ہم نے کنٹینیو بھی گزارے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی، کافی کی حکومت بھی تھی، مختلف حکومتیں تھیں، ہم آپ پہ ذاتی اختلافات کو کبھی بھی ہم نے پاکستان پہ مقدم نہیں رکھا تھا۔ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، یقین مانے جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان میں افراتفری ہو، پاکستان کے اندر جلاؤ اور گہراؤ ہو، اور ہماری تقدیر بدل جائے اور ہمیں اقتدار مل جائے۔ میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا۔ میں نے پھانسی پہ چڑھتا ہوا لیڈر ضرور دیکھا ہے، میں نے جلا وطن ہوتا ہوا ضرور دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو پاکستان کی کاسٹ پر، یعنی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، یعنی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے، پاکستان کو جلانے کی بات کرے، اور اس کے بعد اپنے اقتدار کی بات کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب اسپیکر کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان مشکلات میں آتا ہے، مشکل ہوتا ہے، دشمن کا زیر دشمن اس کو خدا نہ خواستہ کرتا ہے، تو آپ کہاں سے آئیں گے؟ کے پی کے اندر میرے بھائی ہیں، کے پی کے یقین مانے، جب تک اخوانیوں نے جناب اسپیکر میرے پرچم کو پاؤں تلے نہیں روندا، جب تک وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت تک مجھے اس راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر معلوم ہی نہیں تھا کہ اخوانی کون ہے، پاکستانی کون ہے۔ لیکن آج جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں ہمیں نہیں مانا، یہ وہ لوگ ہیں جو 1965 میں ہمارے خلاف انہوں نے جنگ میں ہندوستان نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ کیا، سکوت ڈھاکہ کے اوپر انہوں نے کابل میں جشن منائے۔ جناب اسپیکر، آج دیکھیں کہ 44 سال تک ہم نے گلے سے لگایا۔ یہ تو آپ ایک جانور پالتے ہیں، جانور میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم میری نانوں کے گھر میں ایک جانور تھا، ویسے ہی میں نام نہیں لیتا۔ 10 کلومیٹر ہم گاڑی میں چھوڑ کے 73 کرولا میں ڈکی میں چھوٹا سا تھا میں، وہ 10 کلومیٹر
کا فاصلہ طے کر کے 8 گھنٹے بعد پھر اسی گھر میں تھا. 44 سال ہم نے گلے سے لگایا, 44 سال. آج ہمیں اس کا پھل کیا ملا جناب اسپیکر, کہ آج اسی پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہیں. اور میری خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے جناب اسپیکر؟ مجھے یہ تو بتائیں, کیا ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خوارج کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں, دہشت گردی کا شکار ہوں؟ اور کہا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر, یہ بڑی میرے بھائیوں سے یہ سارے میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا, نہ میری دشمنی ہے ان سے, ہاں اس سے ضرور دشمنی ہے جو پاکستان کا بدخواہ ہے. اور یہ اس لیے میں زور سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی قیدیں کاٹی ہیں, ہم نے بھی جلا وطنی کاٹی ہے, عمر قیدیں کاٹی ہیں, لیکن خدا کی قسم رات کی تاریکی میں پاکستان کے بارے میں برا نہیں سوچا, اپنے ملک کے بارے میں برا نہیں سوچا. کوئی ایک شخص خراب ہوگا, کسی جگہ ہوگا, 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں خوارج کو, دہشت گردوں کو, ذرا سنیے گا, آپ کہہ رہے ہیں لوکلز کو, یعنی جو KPK کے لوگ ہیں, کہ آپ نے ان پہ حملہ نہیں کرنا, یہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ بڑے نکتے والی بات ہے. یہ حملہ کس پہ کریں گے؟ آرمی پہ. یہ کس پہ؟ پولیس پہ, FC پہ. میرے دوستو, میرے بھائیوں, ذرا ہوش کے ناخن لو. وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں, جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں, جن کو 40,000 کو لا کر ہمارے اس KPK کے اندر بسایا گیا, مجھے یاد کریں, کیا آپ کو سوات آپریشن یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں. رونگٹے کھڑے کرنے دینے والی داستانیں ہیں, جہاں پہ میری ماں, بہن, بیٹیوں نے ہمیں جو داستانیں سنائی, ہماری بہنوں کو, بیٹیوں اور ماؤں کو جو داستانیں سنائیں, وہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے. کیا آپ ان دہشت گردوں کے حوالے کریں گے پھر دوبارہ اپنی عزتوں کو, اپنی مال کو, اپنی جان کو؟ اگر ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے, کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم ایک ایک دہشت گرد کے خلاف لڑیں گے, اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک وہ دہشت گردی چھوڑ نہ دیں. اگر وہ پاکستان میں ہوں گے, وہاں بھی کمین گاہوں تک پیچھا کریں گے. اگر وہ افغانستان میں جائیں گے, دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے, وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ تھوڑی سی ہوش کے ناخن لیں کہ آج جب آکوپائیڈ کشمیر کے اندر, آج کوئی ہمیں کلیپنگ کی ضرورت مجھے نہیں ہے, کوئی اس وقت بڑی بڑی میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس وقت صرف ایک بات کی ضرورت ہے. یہ پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی, اور انشاءاللہ یہ پاکستان تا قیامت زندہ رہے گا. آپ آکوپائیڈ کشمیر میں دیکھیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. آذربائیجان میں دیکھیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ چائنا میں کھڑے ہیں, فیلڈ مارشل USA میں کھڑے ہیں, رشیا میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, اور آپ کے سارے منسٹر آذربائیجان میں ہیں. ساری دنیا اس وقت الحمدللہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم پاکستان, سینٹرل ایشیا کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم پاکستان. تو جناب اسپیکر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا وہ دور چاہتے ہیں جب آپ سے دنیا بات کرنا چھوڑ گئی تھی, جب سعودی عرب آپ کو چھوڑ گیا, جب آپ کو چائنا چھوڑ گیا, جب یورپین یونین آپ کو چھوڑ گئی, جب آپ کو ایران چھوڑ گیا؟ کوئی ایسا ملک بتائیں جب آپ حکومت میں تھے تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے تو دور کی بات ہے, پاکستان سے نفرت شروع کر دی تھی. لیکن جناب اسپیکر, آج وہ سارے کی ساری نفرتوں کو ہم نے جلا ڈالا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اگر دشمن نے دوبارہ یہ حرکت کی, کوشش کی, اور ایک شخص نے, میں دیکھیں معیار, اب میں نہیں کچھ کہنا چاہتا, معیار یہ ہے جناب اسپیکر کہ اگر KPK کے وزرائے اعلیٰ پچھلے کوئی 10-20 سال کو چھوڑ کے اگر ان کو دیکھیں, وہ بھی پختون ہی تھے جناب اسپیکر, ان کا مرتبہ دیکھیں, مقام دیکھیں, کیا سیزنڈ لوگ تھے, کیا پڑھے لکھے, کیا ان کی وزاداریاں تھیں. آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھ کر جو فورسز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اور جو بات کی ہے مساجد کے حوالے سے, آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں جو پہلی گولی اس KPK کے بارڈر کے اوپر کھا رہا ہے, اپنی خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا, ہم اس دھرتی سے ہیں, اسی پٹوار سے. آپ جائیں, کسی گاؤں میں جائیں جناب اسپیکر, ایک شہید نہیں ملے گا, شہیدوں کی قطار ملے گی. KPK کے اندر جائیں, آپ کو ہر گاؤں میں شہید کا آپ کو قبر ملے گی. تو آپ ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں, اور کس کے کہنے پہ لگا رہے ہیں؟ اس ہندوستان کے کہنے پہ, اس کی پروکسی آپ بنے ہوئے جو پاکستان کو خدا نخواستہ
तबाह बर्बाद करने की सोच रहा था। बस शुक्रिया। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, मैं तो कोई इतनी किसी को ना बुरा भला कह रहा हूं ना, मैं तो बात वो बता रहा हूं इन नादान दोस्तों को, भाइयों को, कि ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि क्या ये पाकिस्तान आपको मुकद्दम है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता जनाब स्पीकर, ये इनका एक ही काम है कि लीडर बाहर आ जाए। जी, लीडर किसी के सदर बनने से बाहर नहीं आया, लीडर इंस्टीट्यूशन पे हमला करने से बाहर नहीं आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई तो वो बाहर नहीं आया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, प्रॉक्सी वॉर के जरिए दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात किए, वो बाहर नहीं आया। वो बाहर उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं नहीं कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आपके दुम पे पाँव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको कुछ कहा है? क्या हुआ, नीचे कोई चीज तो नहीं है। मैं बात जनाब स्पीकर आपसे करना चाहता हूं कि ये देख रहे हैं, ये हम अल्फाज एक्सपेंज करते वो वाली जमीन वाली। अच्छा बस, अच्छा जनाब स्पीकर मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, मैं छोटी गुजारिश, अभी कुछ भी नहीं कहा, वाइंड अप करें। और मेरा मूड भी नहीं है, मेरा मूड भी नहीं है, मेरी बात मैं नहीं करता। देखिए ना, मैंने आपके घर में जो चोरी की थी ना, उसका सारों को बता दूं, फिर बहुत बड़ी बात पे चला जाऊंगा। वो फिर जब निकाल के लेके गया चेयर को एड्रेस करें बादशाह। मैं रात में जाओगे तो मैं मूड ही नहीं है। थोड़ी सी मेच्योरिटी में लाए यार, बड़े हो गए हैं ये कोई आप क्या वो केड़ा आइन यार, तुम्हें आइन की अच्छा आर्टिकल 43 क्या है बताओ उधर क्या बहस कर रहे हैं बातें यार। भाई साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप चेयर को एड्रेस करें ना। म्यार है इस असेंबली का, ये म्यार है, अंदाजा लगाएं प्लीज। अल्लाह ने किस लोगों को, बस किस्मत की बात है, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं ये बात नहीं, लॉयर बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता, मेरे बहुत सारे दोस्त लॉयर हैं, लेकिन बदकिस्मती है जो इनके साथ लगता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो लॉयर हो, वो जज हो, यकीन माने जो इनके साथ लगता है ना, वो मैं सलमान अकरम राजा की बड़ी इज्जत किया करता था। कसम से मुझे पता चला ये बहुत ही कोई लंदन और बड़ा जरा सीजन किस्म का लॉयर है, वो इनके साथ लगा जलीलो ख्वार हो गया। यहाँ हमारे बैठे होंगे अपना ये लफ्ज भी हम एक्सपेंज करते हैं। अच्छा जब मैं ये लफ्ज भी हम एक्सपेंज करते हैं, प्लीज। एक जज साहब से नहीं, ये लफ्ज मैंने एक्सपेंज कर दिया जलीलो। यार क्या स्पंज क्या हो गया? मैंने यार कुछ कहा है, मुझे बताएं राय साहब, मैंने कुछ कहा है? मैंने ये बात कही है कि जो इनके साथ लगता है वो जलीलो ख्वार हो जाता है अच्छा भला आदमी में। मैंने तो ये बात की है? मैं सलमान अकरम राजा को यार ना आप मेरे नहीं मैं सलमान नाम लिया है मैंने। अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट